یونیورسٹی بنانے کا خواب جناب اسپیکر تو ہوا میں اڑ چکا، لیکن آج کل ایوان صدر طوطے اڑا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ، نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ جناب اسپیکر، بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے۔ آرام سے بیٹھ کے سنیں، اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں آپ۔ جناب اسپیکر، یہ تقریر یہ آرام سے نہیں سن سکیں گے۔ جناب اسپیکر، دوسرا منی بجٹ بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی اور صنعت میں اضافہ ہوگا، لیکن جناب اسپیکر بند ہوتے کارخانوں میں شٹر ڈالے دکاندار آج بد دعاؤں پر اتر آئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تیسرا بجٹ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کو پیس دینے، چھوٹے سرمایہ کار کو تباہ کرنے اور جناب اسپیکر عام شہری کے منہ سے نوالا چھیننے کا بدترین حربہ ہے۔ یہ تیسرا بجٹ نہیں، یہ موجودہ نالائق اور نااہل حکومت کی تھرڈ کلاس پرفارمنس ہے۔ جناب اسپیکر، میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ انگریزی زبان میں 3 کا ہندسہ اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حکومت کی کارکردگی دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ تھرڈ کلاس کیا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ حکومت جب اگست 2018 میں آئی، یہ حکومت جب اگست 2018 میں سلیکٹ ہو کر آئی تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تمام یہاں پہ جتنے بھی ایوان میں آئے ہیں وہ سارے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اچھا جناب اسپیکر، آپ سے میری گزارش ہے کہ نہ آپ اپنی تذلیل کریں نہ اس ایوان کی کریں۔ یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ایوان کو کیوں لوگ اس طرح برا بلا کہتے ہیں، جب آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیتے ہیں۔ سر، یہ میری تقریر میں سے ٹائم گیا ہے، آدھا منٹ آپ ایڈ کر دیجئے گا۔ یہ حکومت جب اگست 2018 کو ہینڈ پکڈ ہو کر آئی جناب اسپیکر تو قوم کے وزیر اعظم نے خطاب کیا، اور قوم کے وزیر اعظم نے خطاب اس ایوان پر نہیں کیا، ٹی وی پر کیا، اور ٹی وی سٹار وزیر اعظم نے پچھلے 10 دن میں 2 خطاب کیے۔ ایک خطاب پر وہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے اور اس کا نشانہ یہ اپوزیشن تھی، دوسرے خطاب پر وہ کنٹینر سے اترے نہیں اور اس کا نشانہ اس ملک کا سرمایہ دار اور تاجر تھا۔ پہلے خطاب میں وہ اس اپوزیشن کو نیب 2 سے ڈراتے رہے اور دوسرے خطاب میں جناب اسپیکر وہ سرمایہ داروں کو اپنی فیلڈ ایمنسٹی کی فرسٹریشن نکالتے ہوئے نظر آئے۔ جناب اسپیکر، ایک نااہل، نالائق، ناتجربے کار اور ناکام حکومت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی پر مجھے فہمیدہ ریاض صاحبہ کا ایک شعر یاد آیا، جس ہاتھ میں خنجر ہے اس ہاتھ کی کمزوری ہر وار سے ثابت ہے۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی روح سے معذرت کرتے ہوئے میں اس محاورے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جس میں ہاتھ میں خنجر نہیں، ہاتھ میں ماچس آ گئی تھی اور پورے جنگل کو آگ لگ گئی تھی، آج پورا پاکستان سلگ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، نااہل اور نالائق حکومت کے پہلے بجٹ کی تقریر پر میں نے وزیر اعظم کے اس خطاب کا ریفرنس دیا تھا جس میں انہوں نے 2 تصاویر دکھائی تھیں کہ پاکستان کے عوام کے بچوں کے ذہن اس لیے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ خوراک کی عدم دستیابی ہوتی ہے، اور نشو و نما کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، تو میں آج چھوٹی ذہنوں کی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ بکس آپ کے سامنے پڑی ہیں، کہاں اس نشو و نما اور خوراک کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے؟ جناب اسپیکر، ٹیسٹ پیپروں اور پرچیوں پہ آئی ہوئی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم کے بجٹ کو کیوں آدھا کر دیا گیا ہے؟ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کو آدھا اور 97 ارب تعلیم کا بجٹ۔ جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ۔ شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، 2011 سے ایک ہی بھاشن کہ ہسپتال بنایا اور 92 کا ورلڈ کپ جیتا۔ میں ہسپتال بنانے والوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بجٹ میں صحت کا بجٹ کیوں کم کر دیا گیا ہے؟ میں 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے اپنے بیانیے کے مطابق، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے اپنے بیانیے کے مطابق کہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس لیے ہار رہی ہے کیونکہ حکمران چور ہے۔ جناب اسپیکر، میں کل پاکستان کرکٹ ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف جیتنے پر مبارک دیتے ہوئے یہ اس ایوان میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی مشترکہ کامیابی تھی
اور شوکت خانم ہسپتال بھی پاکستانی قومی جذبے سے بنا تھا جناب اسپیکر، اور جہاں اس ملک کی بیٹیوں اور ماؤں نے ہاتھوں کی چوڑیاں دی تھیں وہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ہسپتال کے لیے زمین دی تھی۔ لیکن کامیابیوں کو ذاتیات تک محدود رکھنے والوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتیات سے کبھی اوپر اٹھ نہیں سکے۔ ان کی میں کبھی ہم میں تبدیل نہیں ہو سکی، ان کی تو تڑاخ نے کبھی تہذیب کا لبادہ نہیں اوڑھا جناب اسپیکر۔ گالم گلوچ بریگیڈ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنٹینر پر کیے ہوئے وعدے عوام بھول جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے عوام بھول جائے گی، لیکن جناب اسپیکر ہمیں سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں IMF نہیں جاؤں گا، میں اس معیشت کو انڈوں کٹوں مرغیوں سے دنیا کی بہترین معیشت بناؤں گا، میں گورنر ہاؤس کی دیواروں کو گرا کر میوزیم بناؤں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کو بھینسوں کو بیچ کر اس ملک کا خزانہ بھروں گا۔ یہ خواب بیچنے والا آج محض اوبر کمپنی کا ڈرائیور بن چکا ہے اور ہر رائڈ پر 5 سٹار مانگتا ہے جناب اسپیکر۔ اب جناب اسپیکر اکانومی کا بہت بجٹ پہ بات ہو چکی، لیکن اکانومی کا ریپڈ فائر، کیونکہ جتنے ریپڈلی 10 ماہ میں اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے اس کے کچھ خد و خال۔ ڈیم فول فنڈ جناب اسپیکر، کہاں گیا وہ ڈیم، کہاں گیا وہ فنڈ؟ اتنے پیسے اس کی ذاتی تشہیر پر خرچ ہو گئے جتنے ڈیم میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ 10 ماہ میں ملکی قرضہ 5000 ارب ریکارڈ قرضہ، 3% مہنگائی کو 12% پر لے گئے، ترقی کی 5.8 کی شرح کو 3% پر لے آئے، پیٹرول کی قیمت میں 23% اضافہ، بجلی کی قیمت میں 25% اضافہ، گیس کی قیمت میں 145 روپے اضافہ، گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں 28% اضافہ، ٹیکس ریونیو میں 1500 ارب کا اضافہ، 1500 ارب کا اضافہ۔ جناب اسپیکر روٹی جناب اسپیکر 11 روپے سے 25 روپے جناب اسپیکر۔ کہا گیا تھا اتنی نوکریاں ملیں گی برطانیہ اور امریکہ کے لوگ آ کے پاکستان نوکریاں کریں گے، اور یہ کہا گیا تھا کہ لیکن آج بھی جناب اسپیکر 10 ماہ میں جتنی اکانومی شرنک کر گئی ہے، آج بھی پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان گلے میں ڈگری ڈالے خودکشی پر آمادہ ہے۔ لیکن ملی نوکریاں جناب اسپیکر، شاندار نوکریاں ملی، ایسی نوکریاں ملی کہ غیب سے نوکریاں ملی۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے کو اسلام آباد کی نوکری ملی، IMF کو نوکری ملی، ہارے ہوئے امیدواروں کو نوکری ملی، بنی گالا کے حلقہ یارا کو نوکری ملی جناب اسپیکر، بیکاز دس از دا گورنمنٹ آف فرینڈز کلب آف بنی گالا جناب اسپیکر۔ اس ایوان کو مریم اورنگزیب صاحبہ آخری 2 منٹ ہیں آپ کے۔ جی آخری 2 منٹ نہیں، آخری 4 منٹ دے میں ختم کر دوں۔ اس ایوان کو بے توقیر ہونا تھا جب ہم نے 2018 میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کی عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، عوام کی رائے، آئین اور قانون کی بالادستی، عدلیہ کا وقار، میڈیا کی آزادی جناب اسپیکر، عورتوں کے حقوق، طلبہ تنظیموں کے حقوق تو چوری ہونے ہیں جناب اسپیکر، کیونکہ چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، یہ ڈاکہ ڈل چکا ہے جناب اسپیکر۔ لیکن اس ایوان کو آج بے وقت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ڈی چوک میں کھڑے ہوئے شخص نے اس ایوان کو گالی دی، اس شخص نے اس ایوان کی حرمت پر حملہ کیا جناب اسپیکر، اس ایوان کی ان چیلنج سپریمیسی کو چیلنج کیا جناب اسپیکر، اور آج وہ اس اسمبلی کا قائد ایوان ہے، اور اس ایوان کا حقیقی ترجمان، اس ایوان کا حقیقی نمائندہ، اس عوام کے دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم نواز شریف آج کوٹ لکھپت جیل کی کال کوٹری میں ہے۔ اس شخص کو توڑنے کے لیے ہر با استعمال کیا گیا، ہر جھوٹا اور چھوٹا وار کیا گیا جناب اسپیکر۔ اقامے کی کہانیوں سے لے کر کبھی 600 ارب کی منی لانڈرنگ، کبھی 200 ارب کی منی لانڈرنگ، اور پینما کا پہاڑ کھڑا کیا، اور جب پہاڑ کو کھودا کیا گیا تو لیونگ بیونڈ ایسٹس کا چوہا نکلا جناب اسپیکر۔ لیکن میرا سلام ہے کوٹ لکھپت کے اس قیدی کو جو اس حکومت کے، اس وزیر اعظم کے ہر چھوٹے اور جھوٹے اور کوشش کے وار کے باوجود ثابت قدم کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے، نہ وہ ٹوٹا ہے نہ وہ بکھرا ہے، نہ تو وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عوض بل کلنٹن کے ڈالر پر بکا تھا، اور نہ وہ -1 کے فارمولے کے آگے جھکا ہے جناب اسپیکر۔ یہ حادثات نہ سمجھیں، ابھی پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں الحمدللہ۔ آخر میں جناب اسپیکر،
یہ اسی نواز شریف کے منصوبوں کا صدقہ ہے جو آج آپ کھا رہے ہیں. کبھی بجلی پوری کرنے کا دعویٰ کر کے, کبھی کسی موٹر وے کا افتتاح کر کے, کبھی ہیلتھ کارڈ کا نام بدل کر. جناب اسپیکر, آپ کو حکومت میں لانے کے بھی لیے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, آپ کو حکومت نالائق چلانے کے لیے بھی نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ 1700 کلومیٹر جیسی 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنتی, 11,000 میگا واٹ بجلی جیسا 1 میگا واٹ سسٹم میں ڈالا نہیں جاتا, 3 میٹرو پنجاب میں شہباز شریف کے مقابلے میں بنی ہوئی 1 کھرب کے کھودے ہوئے کھڈے کی BRT پشاور میں چلائی نہیں جاتی. آخری لائن جناب اسپیکر, آپ کی اور آپ کی نیب کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آپ کو رات کے 12 بجے ایک نئی JIT نیب 2 کی شکل میں کھڑی کرنی پڑتی ہے. نیب فیل, FIA فیل, ایسٹ ریکوری یونٹ فیل, اور اب یہ نیب 2 بھی انشاءاللہ فیل ہوگی, کیونکہ اصل میں ہینڈ پکڈ وزیر اعظم فیل. ایک ابھرتا ہوا جناب اسپیکر, آخر میں ایک ابھرتا ہوا روشن, اور جناب اسپیکر اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. 1 منٹ, زیادہ ٹائم دیا ہے, 1 منٹ یا اگلے میرے ممبر, سر میرے ممبر کا ٹائم لے لیں. جی بولیں, جلدی ختم کریں اپنی بات کو, جلدی. جی آخری منٹ. آپ کو رد الفساد, ضرب عضب, کراچی آپریشن اور کی وجہ سے پاک دہشت گردی سے پاک پاکستان ملا. آپ کے دور میں دہشت گردی کا ناسور واپس آ رہا ہے جناب اسپیکر, اور نیب کی نظر آپ کے ذریعے ایک چھوٹے سے فہمیدہ ریاض کے اشعار, اور میں ختم کروں گی اپنی بات. نیب کی نظر ہے جی, یہ میں کہہ رہی ہوں. کوتوال بیٹھا ہے, کیا جواب دیں اس کو, کوتوال بیٹھا ہے, کیا جواب دیں اس کو, جان جیسے تڑپی ہے کچھ عیاں نہ ہو پائے. ہاں لکھو سب سچ, جو کیا بہت کم, جو ہو سکے تو اور, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے, اور تم کے نوکر ہو تم کو معاف کر دیں گے. اور آخر میں جناب اسپیکر, ایک ابھرتا ہوا روشن, ایک ابھرتا ہوا یونیورسٹی بنانے کا خواب جناب اسپیکر تو ہوا میں اڑ چکا, لیکن آج کل ایوان صدر طوطے اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر, نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ, نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ جناب اسپیکر, بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے. آرام سے بیٹھ کے سنیں, اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں آپ. جناب اسپیکر, یہ تقریر یہ آرام سے نہیں سن سکیں گے. جناب اسپیکر, دوسرا منی بجٹ, بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے, اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی اور صنعت میں اضافہ ہوگا. لیکن جناب اسپیکر, بند ہوتے کارخانوں میں شٹر ڈالے دکاندار آج بد دعاؤں پر اتر آئے ہیں. جناب اسپیکر, تیسرا بجٹ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کو پیس دینے, چھوٹے سرمایہ کار کو تباہ کرنے, اور جناب اسپیکر عام شہری کے منہ سے نوالا چھیننے کا بدترین حربہ ہے. یہ تیسرا بجٹ نہیں, یہ موجودہ نالائق اور نااہل حکومت کی 3rd کلاس پرفارمنس ہے. جناب اسپیکر, میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ انگریزی زبان میں 3 کا ہندسہ اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے, لیکن اس حکومت کی کارکردگی دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ 3rd کلاس کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, یہ حکومت جب اگست 2018 میں آئی, یہ حکومت جب اگست 2018 میں سلیکٹ ہو کر آئی, تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا. جناب اسپیکر, جی وزیر اعظم میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تمام یہاں پہ جتنے بھی ایوان میں آئے ہیں وہ سارے منتخب ہو کے آئے ہیں. اچھا جناب اسپیکر, آپ سے میری گزارش ہے کہ نہ آپ اپنی تذلیل کریں, نہ اس ایوان کی کریں. یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ایوان کو کیوں لوگ اس طرح برا بلا کہتے ہیں, جب آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیتے ہیں. سر, یہ میری تقریر میں سے ٹائم گیا ہے, آدھا منٹ آپ ایڈ کر دیجئے گا. یہ حکومت جب اگست 2018 کو ہینڈ پکڈ ہو کر آئی جناب اسپیکر, تو قوم کے وزیر اعظم نے خطاب کیا, اور قوم کے وزیر اعظم نے خطاب اس ایوان پر نہیں کیا, ٹی وی پر کیا. اور ٹی وی سٹار وزیر اعظم نے پچھلے 10 دن میں 2 خطاب کیے. ایک خطاب پر وہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے اور اس کا نشانہ یہ اپوزیشن تھی. دوسرے خطاب پر وہ کنٹینر سے اترے نہیں اور اس کا نشانہ اس ملک کا سرمایہ دار اور تاجر تھا. پہلے خطاب میں وہ اس اپوزیشن کو نیب 2 سے ڈراتے رہے,
اور دوسرے خطاب میں جناب اسپیکر وہ سرمایہ داروں کو اپنی فیلڈ ایمنسٹی کی فرسٹریشن نکالتے ہوئے نظر آئے. جناب اسپیکر، ایک نااہل، نالائق، ناتجربے کار اور ناکام حکومت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے. جناب اسپیکر، اسی پر مجھے فہمیدہ ریاض صاحبہ کا ایک شعر یاد آیا: جس ہاتھ میں خنجر ہے، جس ہاتھ میں خنجر ہے، اس ہاتھ کی کمزوری ہر وار سے ثابت ہے. فہمیدہ ریاض صاحبہ کی روح سے معذرت کرتے ہوئے میں اس محاورے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جس میں ہاتھ میں خنجر نہیں، ہاتھ میں ماچس آ گئی تھی اور پورے جنگل کو آگ لگ گئی تھی. آج پورا پاکستان سلگ رہا ہے. جناب اسپیکر، نااہل اور نالائق حکومت کے پہلے بجٹ کی تقریر پر میں نے وزیر اعظم کے اس خطاب کا ریفرنس دیا تھا جس میں انہوں نے 2 تصاویر دکھائی تھیں کہ پاکستان کے عوام کے بچوں کے ذہن اس لیے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ خوراک کی عدم دستیابی ہوتی ہے، اور نشو و نما کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جناب اسپیکر، تو میں آج چھوٹی ذہنوں کی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ بکس آپ کے سامنے پڑی ہیں، کہاں اس نشو و نما اور خوراک کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر، ٹیسٹ پیپروں اور پرچیوں پہ آئی ہوئی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم کے بجٹ کو کیوں آدھا کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کو آدھا اور 97 ارب تعلیم کا بجٹ. جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، 2011 سے ایک ہی بھاشن کہ ہسپتال بنایا اور 92 کا ورلڈ کپ جیتا. میں ہسپتال بنانے والوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بجٹ میں صحت کا بجٹ کیوں کم کر دیا گیا ہے. میں 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے اپنے بیانیے کے مطابق، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے اپنے بیانیے کے مطابق کہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس لیے ہار رہی ہے کیونکہ حکمران چور ہے. جناب اسپیکر، میں کل پاکستان کرکٹ ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف جیتنے پر مبارک دیتے ہوئے یہ اس ایوان میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی مشترکہ کامیابی تھی اور شوکت خانم ہسپتال بھی پاکستانی قومی جذبے سے بنا تھا. جناب اسپیکر، اور جہاں اس ملک کی بیٹیوں اور ماؤں نے ہاتھوں کی چوڑیاں دی تھیں وہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ہسپتال کے لیے زمین دی تھی. لیکن کامیابیوں کو ذاتیات تک محدود رکھنے والوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتیات سے کبھی اوپر اٹھ نہیں سکے. ان کی میں کبھی ہم میں تبدیل نہیں ہو سکی. ان کی تو تڑاخ نے کبھی تہذیب کا لبادہ نہیں اوڑھا. جناب اسپیکر، گالم گلوچ بریگیڈ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنٹینر پر کیے ہوئے وعدے عوام بھول جائے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے عوام بھول جائے گی. لیکن جناب اسپیکر، ہمیں سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میں IMF نہیں جاؤں گا. میں اس معیشت کو انڈوں، کٹوں، مرغیوں سے دنیا کی بہترین معیشت بناؤں گا. میں گورنر ہاؤس کی دیواروں کو گرا کر میوزیم بناؤں گا. میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کو، بھینسوں کو بیچ کر اس ملک کا خزانہ بھروں گا. یہ خواب بیچنے والا آج محض اوبر کمپنی کا ڈرائیور بن چکا ہے اور ہر رائڈ پر 5 سٹار مانگتا ہے. جناب اسپیکر، اب جناب اسپیکر، اکانومی کا بہت بجٹ پہ بات ہو چکی، لیکن اکانومی کا ریپڈ فائر، کیونکہ جتنے ریپڈلی 10 ماہ میں اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے اس کے کچھ خد و خال. ڈیم فول فنڈ. جناب اسپیکر، کہاں گیا وہ ڈیم، کہاں گیا وہ فنڈ؟ اتنے پیسے اس کی ذاتی تشہیر پر خرچ ہو گئے جتنے ڈیم میں اکٹھے نہیں ہوئے. 10 ماہ میں ملکی قرضہ 5000 ارب ریکارڈ قرضہ. 3% مہنگائی کو 12% پر لے گئے. ترقی کی 5.8 کی شرح کو 3% پر لے آئے. پیٹرول کی قیمت میں 23% اضافہ، بجلی کی قیمت میں 25% اضافہ، گیس کی قیمت میں 145 روپے اضافہ، گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں 28% اضافہ، ٹیکس ریونیو میں 1500 ارب کا اضافہ، 1500 ارب کا اضافہ. جناب اسپیکر، روٹی جناب اسپیکر 11 روپے سے 25 روپے. جناب اسپیکر، کہا گیا تھا اتنی نوکریاں ملیں گی برطانیہ اور امریکہ کے لوگ آ کے پاکستان نوکریاں کریں گے، اور یہ کہا گیا تھا کہ لیکن آج بھی جناب اسپیکر 10 ماہ میں جتنی اکانومی شرنک کر گئی ہے، آج بھی پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان گلے میں ڈگری ڈالے خودکشی پر آمادہ ہے. لیکن ملی نوکریاں جناب اسپیکر، شاندار نوکریاں ملی.
ایسی نوکریاں ملی کہ غیب سے نوکریاں ملی. کراچی میں بیٹھے ہوئے کو اسلام آباد کی نوکری ملی, IMF کو نوکری ملی, ہارے ہوئے امیدواروں کو نوکری ملی, بنی گالا کے حلقہ 11 کو نوکری ملی جناب اسپیکر, بیکاز دس از دا گورنمنٹ آف فرینڈز کلب آف بنی گالا جناب اسپیکر. اس ایوان کو مریم اورنگزیب صاحب آخری 2 منٹ ہیں آپ کے. جی آخری 2 منٹ نہیں, آخری 4 منٹ دے دیں میں ختم کر دوں. اس ایوان کو بے توقیر ہونا تھا جب ہم نے 2018 میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کی عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے. تو جناب اسپیکر, عوام کی رائے, آئین اور قانون کی بالادستی, عدلیہ کا وقار, میڈیا کی آزادی جناب اسپیکر, عورتوں کے حقوق, طلبہ تنظیموں کے حقوق تو چوری ہونے ہیں جناب اسپیکر, کیونکہ چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. یہ چوری, یہ ڈاکہ ڈل چکا ہے جناب اسپیکر. لیکن اس ایوان کو آج بے وقت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ڈی چوک میں کھڑے ہوئے شخص نے اس ایوان کو گالی دی, اس شخص نے اس ایوان کی حرمت پر حملہ کیا جناب اسپیکر, اس ایوان کی ان چیلنج سپریمیسی کو چیلنج کیا جناب اسپیکر, اور آج وہ اس ایوان, اس اسمبلی کا قائد ایوان ہے, اور اس ایوان کا حقیقی ترجمان, اس ایوان کا حقیقی نمائندہ, اس عوام کے دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم نواز شریف آج کوٹ لکھپت جیل کی کال کوٹری میں ہے. اس شخص کو توڑنے کے لیے ہر با استعمال کیا گیا, ہر جھوٹا اور چھوٹا وار کیا گیا جناب اسپیکر. اقامے کی کہانیوں سے لے کر کبھی 600 ارب کی منی لانڈرنگ, کبھی 200 ارب کی منی لانڈرنگ, اور پینما کا پہاڑ کھڑا کیا, اور جب پہاڑ کو کھودا کیا گیا تو لیونگ بیونڈ ایسٹس کا چوہا نکلا جناب اسپیکر. لیکن میرا سلام ہے کوٹ لکھپت کے اس قیدی کو جو اس حکومت کے, اس وزیر اعظم کے ہر چھوٹے اور جھوٹے اور کوشش کے وار کے باوجود ثابت قدم کھڑا ہے, ڈٹ کر کھڑا ہے. نہ وہ ٹوٹا ہے, نہ وہ بکھرا ہے, نہ تو وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عوض بل کلنٹن کے ڈالر پر بکا تھا, اور نہ وہ -1 کے فارمولے کے آگے جھکا ہے جناب اسپیکر. یہ حادثات نہ سمجھیں, ابھی پست ہوں میں, شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں الحمدللہ. آخر میں جناب اسپیکر, یہ اسی نواز شریف کے منصوبوں کا صدقہ ہے جو آج آپ کھا رہے ہیں. کبھی بجلی پوری کرنے کا دعویٰ کر کے, کبھی کسی موٹر وے کا افتتاح کر کے, کبھی ہیلتھ کارڈ کا نام بدل کر. جناب اسپیکر, آپ کو حکومت میں لانے کے بھی لیے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, آپ کو حکومت نالائق چلانے کے لیے بھی نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ 1700 کلومیٹر جیسی 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنتی, 11,000 میگا واٹ بجلی جیسا 1 میگا واٹ سسٹم میں ڈالا نہیں جاتا. 3 میٹرو پنجاب میں شہباز شریف کے مقابلے میں بنی ہوئی 1 کھرب کے کھودے ہوئے کھڈے کی BRT پشاور میں چلائی نہیں جاتی. آخری لائن جناب اسپیکر, آپ کی اور آپ کی نیب کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آپ کو رات کے 12 بجے ایک نئی JIT نیب 2 کی شکل میں کھڑی کرنی پڑتی ہے. نیب فیل, FIA فیل, ایسٹ ریکوری یونٹ فیل, اور اب یہ نیب 2 بھی انشاءاللہ فیل ہوگی, کیونکہ اصل میں ہینڈ پکڈ وزیر اعظم فیل. ایک ابھرتا ہوا جناب اسپیکر, آخر میں ایک ابھرتا ہوا روشن, اور جناب اسپیکر اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. 1 منٹ, زیادہ ٹائم دیا ہے, 1 منٹ یا اگلے میرے ممبر, سر میرے ممبر کا ٹائم لے لیں. جی بولیں, جلدی ختم کریں اپنی بات کو, جلدی. جی آخری منٹ. آپ کو رد الفساد, ضرب عضب, کراچی آپریشن اور کی وجہ سے پاک دہشت گردی سے پاک پاکستان ملا. آپ کے دور میں دہشت گردی کا ناسور واپس آ رہا ہے جناب اسپیکر, اور نیب کی نظر آپ کے ذریعے ایک چھوٹے سے فہمیدہ ریاض کے اشعار, اور میں ختم کروں گی اپنی بات. نیب کی نظر ہے جی, یہ میں کہہ رہی ہوں, کوتوال بیٹھا ہے کیا جواب دیں اس کو, کوتوال بیٹھا ہے کیا جواب دیں اس کو, جان جیسے تڑپی ہے کچھ عیاں نہ ہو پائے. ہاں لکھو سب سچ, جو کیا بہت کم, جو ہو سکے تو اور, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے, اور تم کے نوکر ہو تم کو معاف کر دیں گے. اور آخر میں جناب اسپیکر, ایک ابھرتا ہوا روشن, ایک ابھرتا ہوا